بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ نے اپنے قرآن کریم میں اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما دیا کہ بہترین نمونہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو پھر دوسری جگہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جس چیز کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس پر سوچو مت بلکہ اس کو کر گزرو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر ہی ہماری کامیابی ہے، ہماری کامیابی کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، سنت پر عمل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں خاص طور پر ہمارے اس معاشرے میں سنت پر عمل کرنا بہت بڑی بات ہے میرے دوستو، اور اس سنت کے دو بہت ہی بڑے فوائد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا تمہیں اجر انعام کیا ملے گا؟ کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو، سب سے بڑے دو انعام کہ اللہ کی محبت کا حصول اور گناہوں کی مغفرت، اس سے بڑا فائدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ آج میرے دوستو دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی گھر کر چکی ہے، ہمیں ظاہری فائدہ تو فائدہ نظر آتا ہے، فائدہ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ جو ہمیں نظر نہیں آتا ہم اسے فائدہ نہیں کہتے۔ یہ میرے دوستو ایمان کی بات ہے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہمیں یہ باطنی فائدہ ظاہری فائدے سے زیادہ لگے گا، بہت بڑا محسوس ہوگا میرے دوستو۔ آج ہم اس باطنی فائدے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں میرے دوستو، یہ کیسا دعویٰ ہے میرے دوستو؟ عاشق رسول اتنا بڑا دعویٰ، اور ہم اپنی اس جھوٹی زبان سے کر دیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے دوستو، ربیع الاول آتا ہے، 12 دن یہ ڈول ڈمکے بجا کے پھر ایسے فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے میرے نبی میرے دوستو صرف 12 دن کے لیے ہیں، اور محرم آتا ہے، یہ 10 دن رو دھو کے پھر ایسے فارغ ہو جاتے ہیں جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی صرف 10 دن کے لیے تھی۔ نہیں میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میرے نبی کی ذات تو میرے دوستو ہر پل کے لیے، ہر لمحے کے لیے۔ میرے دوستو میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں گزرے میرے دوستو، تو تب میں نے ربیع الاول کو منایا ہے میرے دوستو۔ میرے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میری بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے میرے دوستو، تو تب میں نے محرم کو منایا ہے۔ آج کل تو ہم نے میرے دوستو رسم و رواج کو دین سمجھ لیا ہے، رسم و رواج کو دین بنا بیٹھے ہیں ہم۔ آج جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، زانی زنا نہیں چھوڑ رہا، ڈاکو ڈاکے نہیں چھوڑ رہا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑ رہا، بازار میں ہیرا پھیری کرنے والا ہیرا پھیری نہیں چھوڑ رہا، اور اوپر سے ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے دوستو یہ عاشق رسول کا دعویٰ صرف 12 دن نہیں ہونا چاہیے، یہ محرم کے صرف 10 دن نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو۔ میرا ہر لمحہ ہر لحظہ میرے دوستو میرے نبی کی غلامی میں ہونا چاہیے۔
وہ چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الاول کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو میرے دوستوں۔ آج ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میرے دوست۔ تو میرے دوستو اپنے اندر کے دل کو سنواریں، اپنے اندر کا جو دل ہے اسے روشن کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اور شیطان کے اس دھوکے سے ہماری نجات عطا فرمائے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے میرے دوستو۔ آج ہمیں یہ جو بدعات نظر آ رہی ہیں، ہم ان بدعات کو نیکی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیطان ہی نے تو ہمارے لیے مزین کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی، عمل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر عمل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔